بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد اکیڈمی کی جانب سے 8th لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ارکان اسلام کی دوسری بنیادی عمل نماز کے بارے میں۔ پیارے بچوں، نماز وہ خاص عمل ہے جس پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے دوسرے ادیان یعنی کہ دوسرے ریلیجن سے ہم الگ دکھتے ہیں۔ یعنی کہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو ہر مسلمان مرد و عورت نماز کی ادائیگی کو ترجیح دیتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں اور خواتین اور لڑکیاں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی کہ نماز دین کا ستون ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کوئی شخص نماز پڑھائے یہ بھی حکم دوں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب بغیر جماعت سے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر سب نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، ان کو محبوب تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ صبح کی اشراق، چاشت، مغرب کے بعد کے اوابین، رات میں تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر نمازوں میں قیام بھی بہت لمبے لمبے کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور پھر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اور اسی طرح تابعین نے، تبع تابعین نے، اور تمام اولیاء سیکھتے گئے، مسلمان سیکھتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک تمام مسلمان جو حقیقی مسلمان، متقی مسلمان ہیں، سب نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہاں پیارے بچوں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں نے آپ کو نماز کی اہمیت سمجھا دی ہوگی، اور آپ آج سے ہی بغیر قضا کیے تمام نمازیں ادا کریں گے۔ آپ میں سے جو بچہ ابھی 7 سال کے ہوئے ہیں ان کو نماز سیکھنا شروع کر دینی چاہیے، اور 10 سال تک کے بچے اور بچیاں ان کو ہر صورت میں پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کی لرننگ ایکٹیویٹی کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آپ نے 5 نمازوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ الگ الگ ہر نماز کی رکعت، یعنی کہ ٹوٹل رکعت سب سے پہلے کتنی ہیں وہ یاد کرنا ہے۔ پھر الگ الگ یہ بھی بتانا ہے کہ کون سی رکعت فرض ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی سنت ہیں، کون سی مستحب ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ ریپیٹ کر لیجئے۔ ہم پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ چلیے جی، اب آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی ٹوٹل رکعت ہیں 4، ظہر کی ٹوٹل رکعت ہیں 12، عصر کی ٹوٹل رکعت ہیں کتنی ہیں؟ 8۔ مغرب کی کتنی ہیں؟ 7، اور عشاء کی ٹوٹل رکعت ہیں 17۔ فجر کی 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل،
عصر کی 4 سنت 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سب یاد کرنا ہے، اپنی مما کو سنانا ہے اور اس کے بعد ہمیں اطلاع دینی ہے کہ آپ نے یاد کر لیا ہے۔ تو جناب اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔